اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب اس کا ہم سادہ اردو میں ترجمہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ غلف، یہ لفظ غلف یاد رکھیے گا، غلاف اردو دان جانتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی ان پر یا ان کے دلوں پر ایک ہی بات ہوگی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ نے ناجائز لعنت نہیں کی، کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ بس بہت تھوڑے سے ان میں ایمان لاتے ہیں، یا اس کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ما یؤمنون جو نا ما، اس کی وجہ سے دو تین طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں جو لفظ ہے نا غین لام فا، آپ کو پتا قرآن پاک کی جو کتابت ہے نا وہ صرف الفاظ کی ہے، اور جو تلاوت ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی ہے صحابہ کرام کو، قرآن کے قراء کو، اور ان لوگوں کو ان کو سکھائی گئی ہے۔ اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا تو بہت سارے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اس کا تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، مالک بھی پڑھا، ملک بھی پڑھا، لکھنے میں وہ ایک جیسا ہے، دونوں کے مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جج بھی ہے۔ مالک کا مطلب ماسٹر بھی ہے، اونر بھی ہے، جج بھی ہے، ملک بادشاہ بھی ہے۔ یہ سارے معنی ایک ساتھ ایک دوسرے کو مل کے اللہ کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا غین لام فا، اس کو غلف اور غلف بھی پڑھا گیا ہے، دو طریقے سے، غلف اور غلف۔ جو غلف ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہے نا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جب بھی ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا نا، اللہ پہلے بتا چکا کہ یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، یہ اپنی مرضی سے نبیوں کو مانتے ہیں اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے قتل بھی کرنے کے حرکتوں میں پڑتے ہیں۔ آپ بھی الرٹ رہیے گا، یہ اس میں اشارہ ہو گیا۔ تو یہ جب کہتے ہیں نا غلف، لفظ جب غلف پڑھا جاتا ہے، مشہور تلاوت یہی ہے غلف، مکہ مدینہ والے ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ورش اور دوسری تلاوتوں میں یہ غلف ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُف، ناٹ غلف، لفظ ایک ہی ہے، تلاوتیں دو انداز میں۔ تو پہلے کا مطلب یہ کہ جو دل ہے نا وہ عاجز آئے ہوئے، یعنی علم سے بھرے ہوئے۔ عاجز سے مراد یہ نہیں کہ تنگ آ گئے کہ بھائی اتنا علم ہے کہ اب کیا اور چاہیے، استغفر اللہ۔ دوسرا مطلب جو ہے نا غلف، یہ جمع ہے غلاف کی، وہ اردو والا غلاف، قرآن پہ غلاف چڑھاتے ہیں نا، غلاف کعبہ، غلاف کعبہ، وہ ہے غلاف لفظ عربی میں۔ یہ میں تفسیر بہت پرانی ابن جوزی کی تفسیر سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ یہ بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ غلاف ہے واحد، پلورل ہے غلف عربی میں، جس کو غلاف الکعبہ، کسوت الکعبہ بھی بولتے ہیں، وہ چیز کہ بھائی ہمارے دلوں پہ تو نا بس پردہ سا ایک آ گیا، یہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے دلوں پر تو اتنا علم کا غلاف چڑھ چکا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں اب، اور تمہاری بات میں اگر تھوڑا سا بھی حق ہوتا تو سمجھ آ جاتی۔ یہاں جو غلاف ہے نا، یہاں غلاف سے مراد یہ ہے، یہ اصل میں جو غلاف ترجمہ میں نے بولا نا، وہ اصل میں غلف کا ترجمہ ہے۔ غلف کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم تمہارے باتوں سے عاجز ہیں۔ دوسرا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ نہیں، آپ کی باتیں ذرا بھی حق ہوتی، نعوذ باللہ، تو ہم سمجھ لیتے، کیونکہ ہم تو علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ دونوں باتوں میں تکبر ہی تکبر ہے، دونوں میں تکبر ہے۔ یعنی ایک مطلب کیا ہوا کہ ہمارے جو ہیں دل وہ علم سے بھرے ہوئے، مزید نہیں چاہیے۔ دوسرے کا مطلب یہ کہ علم اتنا ہے کہ ہم آپ کی بات اگر حق ہوتی تو مان لیتے۔ دونوں دیکھا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس سے علم قرآت کا بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ قرآن 2 4 5 نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ یہ مختلف تلاوتیں قرآن کی
قرآن کو خوبصورت بناتی ہیں، الفاظ ایک دوسرے کو سمندر ہے پورا جی، تو وہ تلاوت اس کی اس طرح معنی سپورٹ کرتی. یعنی پتہ یہ چلا اتنے بدبخت ہوئے تو ایسے بندوں پہ لعنت ہی ہونی ہے نا. یعنی یا کئی تو ان میں یہ کہتے تھے کہ بڑا علم ہے یار، ہمیں اب اور علم کی ضرورت نہیں. کئی کہتے تھے نہیں یہ حق بات کہتا تو ہم پہ ضرور اثر کرتی. اللہ نے کہا یہ دونوں حالتیں جو نا اس کا اصل وجہ یہ ہے، ان پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ لعنت ہو چکی ہے ان پر، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں. آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 74 میں 74 میں قسوۃ القلوب کا ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا یہ بار بار آئے گا. نہیں یاد تو وہ آیت نمبر 74 کو دوبارہ جا کے سن لیجیے گا، 74 نمبر آیت میں، وہاں یہی بات ہم نے پہلے بیان کر دی ہے. قسوۃ القلوب وہ حالت ہے دلوں کی جس کے بعد بس پھر لعنت ہی لعنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل آپ کو بتا دیا اس آیت مبارکہ میں کہ یہ عملی طور پر پریکٹیکلی کیا حالت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جن کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پہ موریں لگ جاتی ہیں. یہ ان کو اللہ نے ان کا کیس بتا دیا ہے. یاد آیا وہ شروع میں سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں پہلے صفحے پر، وہاں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یاد آیا کافروں کے دلوں کی حالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریکٹیکل دے دیا کہ بعض مسلمان جو ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایسے کفر کے اندر گھس چکے ہوتے ہیں کہ بس پھر اب ان کے دل قسوۃ القلوب ہو گئے، ان پہ غلف یا غلف وہ حالتیں آ گئیں. اب ان کو اب جو مرضی بتائی جائے. ایسا ہوتا ہے بڑا بیچارہ کوئی عالم مبلغ مدرس پیٹ رہا ہوگا، تڑپ تڑپ کے سمجھا رہا ہوگا، یار ہمیں نہیں سمجھ آتی، آپ کی بات حق ہوتی تو سمجھ ہی لیتے. یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے. قسوۃ القلوب جو آیا 74، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 یا 7 میں آیا تھا، 5 6 7 ادھر دیکھیے گا. ختم. ان کو آپ نے اگزامپل لینی ہے نا کہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے، وہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 88 کے اندر. 74 میں بھی اللہ نے بتا دیا تھوڑا مزید کھول کے کہ اس دل کی کیا خصلتیں ہیں جس دل کو اللہ نے قسوۃ القلب کہا، اور آگے اس کا اللہ نے ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دکھایا کہ دل کے اندر کون جھانک سکتا ہے. مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا چاہتے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو ثبوت دے دیا. لہٰذا امت مسلمہ یقین کر لے کہ میں اور آپ اللہ نہ کرے اس میں ہو جائیں، کیونکہ اس آیت میں آخر میں کیا کہا، ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. کوئی کہتے ہیں ہمیں بڑا یار علم ہے، حق آپ کی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی. یعنی یہ ایک جملہ یہ نا کہ آپ کی بات ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. دوسرا مطلب یہ کہ نہیں حق ہوتا تو سمجھ جاتے. ان حالتوں کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے، بہت تھوڑا ایمان. ایمان یا تو بہت تھوڑا رہے گا، یا بہت تھوڑے لوگ ایسے حال والے ایمان لائیں گے، یا ان میں اکثر آپ کو کافر ہی ملیں گے. ایسی مثالیں بہت کم آپ کو حق والوں میں ملیں گی. کوئی حق والوں میں ایسا ہوگا ہی نہیں. یعنی یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی. لا مثال کافر، بے مثال کافر، جیسے ہوتا ہے نا بے مثال مومن، ایسے بے مثال کافر یہ وہ ہیں. اور ایمان سے ان اینڈ آؤٹ یہ ان کا ہوتا رہے گا. ایک دن مسلم، دوسرے دن کافر. وہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا کہ آمنوا بالذی وجہہ وکفروا آخرہ، کہ ایک دن مسلمان ہو جاؤ وجہ نہار، ایک صبح مسلمان ہو جاؤ بعد میں کافر ہو جاؤ. یہ ان اینڈ آؤٹ اسلام میں آیا، اسلام سے کہ یہ ان کا چلتا رہے گا. اور یعنی مطلب یہ کہ ایسے لوگ بہت تھوڑا ایمان لائیں گے، اور اگر لائیں گے بھی تو ان کے اندر ایمان کا لیول بہت تھوڑا ہوگا. اور یہی حال ہوا بنی اسرائیل کا. وہ اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے. تیسمار خان بڑے علم والے، یاد رکھیے گا جس میں یہ تکبر آ گیا نا کہ وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کو بہت پتہ ہے. یقین مانیں پھر آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، فقہ پڑھیں، علم الکلام کچھ بھی پڑھیں، اس پہ اثر نہیں ہونا. وہ ایمان بہت تھوڑا لے کے آئے گا. فقلیلا ما یؤمنون. یہ ماں کئی طرح کے نا، ماں یہاں پہ کون سا ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جس سے ہر چیز کی ایک تو ہے ایکسیپشن ہو جاتی ہے، اور دوسرے میں ہر چیز اس میں کور ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ میں سادہ اردو میں بتا رہا ہوں، مطلب یہ کہ ایسے لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں، اور لاتے بھی ہیں تو پھر ایمان کا لیول ان کا بہت تھوڑا ہوتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن، زیادہ ڈاؤن ہی رہنا ہے. اور کبھی اسلام سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، اندر بھی آ جائیں، کبھی مسلمان کبھی کافر. یہ ان کا لگا رہتا ہے. ایک کنارے پہ کھڑے لوگ ہیں. اگر یہ کلمہ نصیب والے ہو بھی، کلمہ نصیب ہو بھی جائے تو پھر ایسے بھی بدبخت رہتے ہیں. والعیاذ باللہ. اللہ مجھے آپ کو اس سے اپنی
پناہ میں رکھے۔ تو یہ ہے جی اس آیت کا مفہوم و مطلب کہ مسلمان اس سے سبق سیکھیں، کبھی بھی دین کی، حق کی کوئی بھی اچھی بات، سچ بات کو سن کر ایسے جملے نہ بولیں، ہمیشہ توبہ استغفار پڑھیں، دل کو اللہ کے ذکر سے نرم کریں، ورنہ یہ ہے اگلی حالت۔ وہ قسوۃ القلوب کی یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ امید ہے اس اگزامپل سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے دل ہم ان کو بچائیں گے، ان کا زنگ دور کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے نور سے انشاءاللہ منور ہوں گے، تاکہ ہم فقلیلا ما یؤمنون میں نہ ہوں، بلکہ انشاءاللہ زیادہ ایمان والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ واللہ اعلم۔